ایک پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی قدیم محلے کی تنگ گلیوں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ عمر سے تو مشکل سے ہی 40 کے آس پاس ہوگی، مگر چہرے پر جرب، زبانی اور آنکھوں میں لالچ ایسی تھی کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی اس کے مزاج کو سمجھ لے۔ عالیہ 2 بچوں کی ماں تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس کا شوہر پرانی کپڑوں کی دکان چلاتا تھا اور اس سے گھر کا خرچ آرام سے نکل آتا تھا۔ کھانے پینے کی تنگی کبھی نہ ہوئی، بلکہ اکثر تھالی میں بچا کچا بھی رہ جاتا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نعمتیں ہوتے ہوئے بھی عالیہ کے دل میں قناعت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی برکت دیکھ کر تڑپ اٹھتی۔ اگر پڑوسن کے گھر سے دال کی خوشبو آتی تو اس کے دل میں چنگاریاں بھڑکتیں۔ اگر گلی میں کسی کے بچے نئے کپڑے پہن کر کھیلتے تو عالیہ کی آنکھوں میں جلن اتر آتی۔ محلے کی عورتوں میں وہ خود کو نیکی کی مثال دکھاتی۔ جب کسی محل میں بیٹھتی تو بڑی مٹھاس سے کہتی، بھائی جو کچھ اللہ کا دیا ہے ہمیں اسی پر صبر کرنا چاہیے۔ نیکی بانٹنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ اس کے بولوں پر کبھی کبھار یقین بھی کر لیتے، مگر جن کے گھروں کے دروازے اس کے پڑوس میں کھلتے تھے وہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ عورت دکھاوے کا نقاب پہنتی ہے۔ حقیقت میں وہ کبھی کسی کی مدد نہیں کرتی۔ کبھی کوئی غریب بچہ اس کے دروازے پر روٹی مانگنے آتا تو اسے عالیہ جھڑک دیتی، یہاں کچھ نہیں ہے، آگے نکلو۔ اس کے بچے جو معصومیت میں دنیا کو سچا سمجھتے تھے، اکثر ماں کی اس سختی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے۔ لیکن عالیہ انہیں بھی یہی سکھاتی، دولت بانٹنے سے گھٹتی ہے، سمجھے؟ لوگ صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، کسی کا کام مت کرنا۔ گلی محلے میں اس کا چہرہ تو مسکراتا تھا، لیکن دل کی گہرائی میں حسد اور لالچ کی کالی لکیریں تھیں۔ محلے میں کوئی سکھی ہوتا تو عالیہ کے دل میں طوفان اٹھتا، اور اگر کسی پر مصیبت آتی تو اس کے چہرے پر ایک چھپی ہوئی مسکان کھل اٹھتی۔ یہی عالیہ اس کہانی کی اصلی کردار ہے، چالاک، لالچی، حسد سے نیکی کے نقاب میں لپٹی ہوئی۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ محلے کی گلیوں میں دھوپ ایسی اتر رہی تھی جیسے آگ کے شعلے برس رہے ہوں۔ لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، دروازوں پر موٹے پردے ڈال دیے گئے تھے تاکہ باہر کی لپیٹ نہ پہنچے۔ اسی تپش کے بیچ ایک اجنبی سا چہرہ دھیرے دھیرے اس گلی میں داخل ہوا جہاں عالیہ کا گھر تھا۔ وہ کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ ایک درویش تھا۔ لمبی سفید داڑھی، ماتھے پر سجدہ گاہ کا چمکتا ہوا نشان، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے اور پاؤں میں گھسی ہوئی چپلیں۔ اس کا جھولا کندھے پر ٹانگا تھا، مگر وہ جھولا جیسے خالی پن اور سفر کی تھکان کا بیان کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھوک کی رکھائیاں صاف جھلک رہی تھیں، مگر آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا، ایسا نور جو غریبی اور تھکان کے باوجود بھی بچایا نہ جا سکے۔ درویش اس گلی میں چلا آ رہا تھا اور ہر دروازے کو ایسا دیکھتا مانو امید کرتا ہو کہ کہیں سے کوئی رحمت کا ہاتھ بڑھے گا۔ اس کی چال تھکی ہوئی تھی، مگر چہرے پر صبر اور تحمل کا سمندر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے عالیہ کے دروازے تک پہنچا۔ عالیہ اس وقت آنگن میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں پنکھا لیے ہوئے، اور پاس میں اس کے دونوں بچے کھیل رہے تھے۔ درویش نے دروازے کے پاس آ کر نرمی سے آواز دی، بیٹی میں سفر سے آیا ہوں، کئی دن سے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آواز میں ایسی سچائی تھی کہ کوئی بھی سنتا تو دل پگھل جاتا۔ گلی میں بیٹھی عورتیں پردے کے پیچھے سے اس نظارے کو دیکھ رہی تھیں۔ کسی کے دل میں ہمدردی جاگی تو کسی نے دعا دی، یا اللہ اس مسافر کی مدد کر۔ مگر عالیہ کا دل تو مانو پتھر سے بھی سخت تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اس درویش کو دیکھا۔
आंखों में नूर था मगर कपड़े फटे हुए। आलिया के चेहरे पर नफरत की हल्की सी शिकन आई। इसने सोचा, ये फटे हाल लोग हमेशा अमीरों के दरवाजे पर ही क्यों आते हैं, मेहनत क्यों नहीं करते। मेरा घर कोई लंगर खाना है क्या? दरवेश ने फिर कहा, अल्लाह के वास्ते बेटी एक रोटी ही दे दो, सफ़र की ताकत बनेगी। इसकी आवाज़ में इतनी लगन थी कि आलिया के बच्चे सहम कर अपनी माँ की तरफ देखने लगे। इन्हें उम्मीद थी कि शायद माँ उठकर रोटी लाएगी, मगर इनकी उम्मीद जल्द ही गलत साबित हुई। आलिया ने मुंह चढ़ाकर तेज लहजे में कहा, यहाँ से आगे बढ़ो, रोज़ ऐसे ही मुफलिस लोग दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। मेरे घर में तुझ जैसे बेकार लोगों के लिए कुछ नहीं है। इसकी बात सुनकर बच्चे चुप हो गए। दरवेश की आंखों में ना तो गुस्सा आया ना शिकवा, बस एक लम्हे को इसकी निगाहें आसमान की तरफ उठी, जैसे खामोश दुआ कर रहा हो। गली में खामोशी छा गई। लोग हैरत से देख रहे थे कि कैसी बेरहमी से आलिया ने एक मुसाफिर को ठुकरा दिया, मगर दरवेश ने कुछ ना कहा, बस अपने झोले को संभाला और आगे बढ़ गया। इसके कदम डगमगा रहे थे मगर चेहरा अब भी रोशन था। आलिया के बच्चों की आंखें इस बुजुर्ग शख्स के पीछे पीछे चलती रहीं। इनकी मासूम दिलों में सवाल जागा, क्या वाकई भूखे इंसान को दाना देना गलत है? मगर माँ के डर से इन्होंने कुछ ना कहा। और इसी तरह दरवेश इस गली से निकलकर आगे बढ़ गया जहाँ तकदीर ने इसके लिए नई मुलाकात लिख रखी थी। दरवेश के कदम जैसे ही आगे बढ़े, गली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भी जैसे थम गई थी। वो बूढ़ा थक्का हारा मुसाफिर अपने झोले को संभालता डगमगाते कदमों से सड़क पर चल पड़ा, मगर इसके पीछे छोड़ी गई तस्वीर आलिया का चेहरा और इसके कटोरा अल्फाज मोहल्ले के लोगों की निगाहों में तैरते रहे। आलिया ने अपनी चादर संभालते हुए इधर उधर देखा। इसे मालूम था कि औरतें पर्दों के पीछे से सब देख रही हैं, मगर इसके चेहरे पर शिकन तक न आई, बल्कि होंठों पर एक तिरछी मुस्कान उभर आई, मानो कह रही हो, ये मुफलस लोग इसी लायक हैं। अगर हम मदद करने बैठ जाएं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। इसके दोनों बच्चे 10 बरस का लड़का आदिल और 7 बरस की लड़की फिजा सहमे हुए अपनी माँ को देख रहे थे। आदिल की आंखों में मासूमियत के साथ हैरत थी। इसने धीमे से कहा, अम्मी वो बाबा बहुत भूखे लग रहे थे, अगर एक रोटी दे देती तो क्या हो जाता। आलिया ने झटके से इसकी तरफ देखा और झटकते हुए कहा, बोली, तू अभी छोटा है, तुझे समझ नहीं है, ऐसे लोग मेहनत से कमाने की बजाय दर दर भटकते हैं। अगर मैं एक को दे दूं तो कल 10 और खड़े मिलेंगे और फिर घर खाली हो जाएगा, समझे। फिजा ने भी हिम्मत करके कहा, अम्मी दादी कहती हैं कि भूखे को खाने खिलाने से अल्लाह राज़ी होता है। आलिया ने इसकी बात बीच में ही काट दी। चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप रहो, बहुत किताबें पढ़ ली तुमने, अपनी दादी से सुन सुन कर दुनिया का असूल समझो। दौलत जमा करो, बांटो मत। जिसने बांटा वो हमेशा दूसरों का मोहताज रहा। बच्चे खामोश हो गए। इनके मासूम दिलों पर माँ की बातों का असर तो पड़ा, मगर कहीं ना कहीं एक गहरी ठेस भी बैठ गई। इन्होंने दरवेश को जाते हुए देखा था। इसके कांपते हुए हाथ, बुझी हुई आंखें और चेहरे पर सब्र का नूर। वो नज़ारा इनकी रूह में उतर चुका था। मोहल्ले की औरतें जो पर्दों के पीछे से ये मंजर देख रही थीं, आपस में कानाफोसी करने लगीं। क्या आलिया का दिल इतना सख्त हो गया है कि कितनी चालाक है, बाहर नेकी की बातें करती है और अंदर से इंसानियत का नामो निशान नहीं। बेचारी समझती है दौलत से सब कुछ मिल जाएगा, मगर आलिया तक ये सरगोशियाँ पहुँची भी तो इस पर कोई असर न होता। इसका दिल जैसे हसद और लालच की दीवारों से गिरा हुआ था।
اس شام جب سورج ڈال رہا تھا، بچے آنگن میں بیٹھے ایک دوسرے سے پھسپھسا رہے تھے۔ عدیل بولا، فضا، اگر ہمارے پاس کبھی زیادہ روٹیاں ہوں گی تو ہم غریبوں کو ضرور دیں گے۔ فضا نے دھیمے سے سر ہلایا، ہاں بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے اس بابے کی آنکھوں میں کتنی بھوک تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ ہماری امی سے ناراض نہ ہو جائے۔ ان کی یہ معصوم باتیں دیواروں تک محدود رہیں، مگر قسمت نے انہیں سن لیا، کیونکہ آگے کا سفر اب انہیں اس درویش کے ساتھ جوڑنے والا تھا، جس کی دعا اور صبر سے محلے کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ عالیہ کو اندازہ بھی نہ تھا کہ جس آدمی کو اس نے ڈانٹ کر بھگا دیا، وہی اگلے دنوں میں اس کی چالاکیوں اور سازشوں کا راز کھولنے والا ہے۔ درویش اسی گلی سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ دھول سی اٹھی، پگڈنڈی ٹوٹی پھوٹی دیواروں اور تنگ گلیاں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی رہیں۔ وہ تھکا تھا، مگر اس کے چہرے پر شکوہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر دروازہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کہیں سختی ملتی ہے تو کہیں رحمت کا ہاتھ بھی بڑھتا ہے۔ اسی سفر میں وہ ایک اور گلی میں داخل ہوا۔ یہ گلی پچھلی گلی سے بھی غریب اور اجڑی ہوئی تھی۔ مکان خالی کے خالی تھے، دیواروں پر چونا اکھڑا ہوا اور دروازوں پر پردے تک نہ تھے۔ اسی گلی کے آخر میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، جس کے آنگن میں ایک لڑکی پانی بھر رہی تھی۔ یہ تھی راشدہ۔ راشدہ عمر میں مشکل سے 20-22 برس کی ہوگی۔ چہرے پر تھکان تو تھی، مگر آنکھوں میں ایک سکون بھری روشنی بھی جھلکتی تھی۔ اس کے جسم پر سادہ سی پرانی سلوار اور دوپٹہ تھا، جسے کئی بار سیا گیا تھا۔ پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں تھیں، پھر بھی اس کی چال میں عجیب سی شرافت کی آواز میں نرمی تھی۔ راشدہ اپنی بوڑھی ماں سکینہ کے ساتھ رہتی تھی۔ سکینہ کا بدن بیماری اور عمر کی مار سے جھک چکا تھا۔ سفید بال، کانپتے ہوئے ہاتھ اور آنکھوں میں دھندلا پن، مگر دل ابھی بھی مضبوط تھا۔ وہ ہر وقت تسبیح پھیرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی رہتی۔ راشدہ ہی گھر کا سہارا تھی۔ دن بھر دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی، کبھی کپڑے دھو دیتی اور اسی کمائی سے اپنے گھر کا چولہا جلاتی۔ حالات اتنے تنگ تھے کہ کئی دفعہ تو گھر میں کھانے کو بس آدھی روٹی ہی بچتی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ پھر بھی راشدہ کے چہرے پر شکایت نہ ہوتی۔ جب کبھی اس کی ماں اس سے پوچھتی، بیٹی ہم اتنے تنگ حال کیوں ہیں، تو راشدہ مسکرا کر کہتی، امی یہ اللہ کی آزمائش ہے، جب تک جان ہے صبر کرنا ہوگا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر سکینہ کی آنکھوں سے اکثر آنسو ٹپک پڑتے اور وہ اپنی بیٹی کو دعائیں دیتی، یا اللہ اس بچی نے کبھی شکایت نہیں کی، اس کے صبر کو برکت میں بدل دے۔ اس روز بھی جب درویش تھکا ہارا راشدہ کے دروازے تک پہنچا تو وہ آنگن میں پانی کے گڑھے بھر رہی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا، ایک بوڑھا جھریوں بھرا چہرہ، پھٹے کپڑے، کانپتے قدم، مگر آنکھوں میں نور۔ درویش نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی سفر لمبا ہو گیا ہے، کئی دن سے پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اگر اللہ کے نام پر کچھ ہو تو دے دو۔ راشدہ چونکی نہیں، گھبرائی بھی نہیں، اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ سکینہ تسبیح پھیرتے پھیرتے بولی، بیٹی جو گھر میں ہے اٹھا لاؤ، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ راشدہ اندر گئی اور تھوڑی ہی دیر میں 2 سوکھی روٹیاں ان آنگن میں رکھے درخت سے توڑے گئے 2 امرود لے کر آ گئی۔ وہ روٹیاں بڑی نہ تھیں، امرود بھی سادہ سے تھے، مگر جب اس نے انہیں دونوں ہاتھوں سے درویش کے آگے رکھا تو اس کے لہجے میں عجیب سچائی تھی۔ بابا یہی ہے جو ہمارے پاس ہے، قبول کر لیجئے۔ اسی لمحے گلی کی ہوا بدل گئی۔ یہ نیکی چھوٹی تھی، مگر نیت اتنی صاف تھی کہ اللہ کی رحمت کو دروازہ کھولنے کا وقت آ گیا۔ درویش کی آنکھیں بر آئیں، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے روٹی اور امرود لیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا دی، بیٹی تو نے بھوک سے جوجھتے مسافر کو کھانا دیا ہے،
سن لے، آج سورج ڈوبے ہی جو کام تو کرے گی وہ چاند نکلنے تک چلتا رہے گا۔ اللہ تیرے گھر میں برکت اتارے گا۔ راشدہ اور اس کی ماں سکینہ نے یہ دعا سنی تو ان کے دلوں میں عجیب سکون اتر آیا۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہ دعا آنے والے وقت میں ان کی تقدیر ہی بدل دے گی۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں گلی کے ٹوٹے ہوئے مکانوں پر پڑ رہی تھیں اور ہوا میں ہلکی ٹھنڈک گھلنے لگی۔ محلے کے بچے اپنے کھیل سمیٹ کر گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اس وقت راشدہ اپنی ماں سکینہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دن بھر کی تھکان اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے پیار سے پکارا، بیٹی جاؤ، وہ 2 امرود جو بچے ہیں ٹوکری میں رکھ دو۔ راشدہ نے ٹوکری اٹھائی اور آنگن کے کونے میں رکھ دی۔ جب اس نے امرود اس میں رکھے تو اچانک دیکھا کہ ٹوکری میں ایک امرود اور بڑھ گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید گنتی میں غلطی ہو گئی ہوگی، مگر مسکرا دی اور اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پھر ٹوکری پر نظر ڈالی تو حیرت سے سانس تھم گئی۔ امرود ایک اور بڑھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تعجب اور ڈر کی لکیریں دوڑ گئیں۔ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ سکینہ نے تسبیح پھیرنا روک دیا اور ٹوکری کی طرف دیکھا۔ ان کی بوڑھی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بولی، یا اللہ، یہ تیری رحمت کا نظارہ ہے۔ بیٹی یہ وہی دعا ہے جو اس درویش نے تجھ پر کی تھی۔ یاد ہے اس نے کیا کہا تھا؟ آج سورج ڈوبتے وقت جو کام کرے گی چاند نکلنے تک جاری رہے گا۔ راشدہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے امرود اٹھائے اور ٹوکری میں رکھ دیے، مگر ہر بار ٹوکری میں امرودوں کی گنتی بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کا وقت ڈھل رہا تھا اور جیسے جیسے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا ٹوکری میں امرودوں کی برکت بڑھتی جا رہی تھی۔ چاند نکلتے نکلتے ٹوکری پوری بھر چکی تھی۔ اب ٹوکری سے امرود باہر گرنے لگے۔ راشدہ اور اس کی ماں یہ نظارہ دیکھ کر سجدہ شکر میں گر گئیں۔ سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہی تھی، یا رب، ہم غریب ہیں مگر تو نے اپنی نعمتیں ہم پر برسا دی، یہ تیری رحمت ہے۔ راشدہ کے دل میں عجیب سکون تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، یہ امرود ہم صرف اپنے لیے نہیں رکھیں گے، کل صبح انہیں بیچیں گے اور جو بھی نعمت ملے گی اس میں سے محلے کے غریب بچوں کو بھی حصہ دے دیں گے۔ سکینہ نے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی، یہی صبر اور سچائی ہے جو انسان کو اونچا بنا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بانٹتا ہے اسی کو اصلی برکت ملتی ہے۔ اس رات ماں بیٹی پہلی بار چین کی نیند سوئی تھی۔ ان کے دلوں میں کوئی ڈر نہ تھا، نہ بھوک کی چنتا، نہ تنگی کا غم، کیونکہ اب ان کے گھر کی چوکھٹ پر رحمت دستک دے چکی تھی۔ اور اس طرح درویش کی دعا سچ ہو گئی۔ نیکی کا دروازہ کھلا اور برکت کی لہریں ان کے آنگن میں اتر آئیں۔ صبح کی اذان ہوتے ہی گلی میں ہلچل شروع ہو گئی۔ مسجد سے نورانی آوازیں گونج رہی تھیں۔ محلے کے مرد نماز کے لیے نکل رہے تھے اور عورتیں آنگن میں جھاڑو برتن کرنے لگیں۔ اسی وقت راشدہ اپنی ماں سکینہ کے پاس آئی اور بولی، امی، وہ امرید کی ٹوکری باہر رکھ دو، آزما کر دیکھوں کہ واقعی یہ رحمت جاری ہے یا کل رات کا کوئی اتفاق تھا۔ سکینہ نے اپنی بوڑھی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور نرمی سے کہا، بیٹی، اللہ کی نعمت میں شک مت کرو۔ جو کچھ تو نے اس مسافر کو کھلایا تھا وہ تیرا صبر اور نیک بخت تھا۔ اب اللہ نے اسی صبر کو برکت میں بدل دیا ہے۔ رکھ دے ٹوکری، دیکھ کیا حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ راشدہ نے ٹوکری کو آنگن میں رکھا۔ اس میں ابھی بس کچھ ہی امرود تھے۔ سورج کی پہلی کرنیں جیسے ہی ٹوکری پر پڑی، ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ امرود کی گنتی بڑھنے لگی۔ پہلے 5 تھے، پھر 7 ہو گئے، پھر گنتی 10 تک پہنچ گئی۔ راشدہ دنگ رہ گئی۔ سکینہ نے کانپتے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بولی، یا اللہ، تیری قدرت کے کیا کہنے، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ راشدہ نے کانپتے دل سے امرود اٹھائے اور پاس بیٹھی ماں کو دکھائے۔ امی دیکھیے، یہ وہی چمتکار ہو گیا ہے۔ جو امرود رکھتی ہوں
گنتی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ محلے کی کچھ عورتیں جو پڑوس سے جھانک رہی تھیں، یہ نظارہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئیں۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ امرود اپنے آپ کیسے بڑھ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہے؟ دن ڈھلنے تک ٹوکری امرودوں سے بھر گئی۔ راشدہ نے انہیں صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹا اور محلے کی چوپال کی طرف نکل گئی۔ رستے میں بچے اس کے پیچھے دوڑنے لگے جیسے کوئی انوکھی چیز دیکھ رہے ہوں۔ وہاں اس نے پہلی بار امرود بیچنے شروع کیے۔ لوگوں نے جب امرودوں کا ذائقہ چکھا تو دنگ رہ گئے، میٹھے، رسدار اور تازگی سے بھرے ہوئے۔ کسی نے کہا، ایسے امرود تو ہم نے زندگی میں نہ دیکھے نہ چکھے۔ کسی اور نے دعا دی، اللہ تیری روزی میں برکت دے بیٹی۔ راشدہ کا دل شکر سے بھر گیا۔ اس نے جتنا بھی کمایا اس میں سب سے پہلے اپنی ماں کی دعا لی اور پھر 2-4 گھروں میں جا کر دودھ اور آٹا بانٹ دیا۔ اسی رات جب وہ گھر لوٹی تو سکینہ نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹی اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، مگر یاد رکھنا یہ برکت تیرے صبر اور نیک نیت کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر تو نے اس رحمت کو دوسروں تک پہنچانا بند کر دیا تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ راشدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، امی قسم ہے یہ نعمت میں کبھی صرف اپنے لیے نہیں رکھوں گی، جو ملے گا اس میں محلے کے بھوکھوں کا حصہ ضرور ہوگا۔ اسی رات آنگن میں بیٹھے بیٹھے جب چاند کی چاندنی جھونپڑی پر بکھری تو لگتا تھا جیسے آسمان سے برکت اور رحمت کی نورانی لکیریں اتر رہی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور ہر روز وہی چمتکار دہرایا جانے لگا۔ سورج ڈوبتے ہی جب راشدہ ٹوکری میں امرود رکھتی تو دل باہر نکلنے لگتا۔ دیکھتی کہ ٹوکری اتنی بھری جاتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ شروع میں تو وہ اور اس کی ماں سکینہ اس کرامت کو دیکھ کر سہم جاتے تھے، مگر دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں اللہ کی رحمت پر یقین اور پختہ ہو گیا۔ اب گھر کی حالت بدلنے لگی۔ جس آنگن میں کبھی بھوک اور تنگی کی پرچھائیاں منڈلاتی تھیں، وہیں اب امید اور نعمت کا اجالا اتر آیا تھا۔ راشدہ روز امرود بیچ کر کچھ نہ کچھ کمائی کرتی، ماں کی دعا وقت پر آ جاتی، گھر کا چولہا ہر شام جلنے لگا، اور کپڑے دھو کر یا سلائی کر کے جو معمولی کمائی ہوتی تھی اب وہ بس ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ تھی۔ اصل سہارا اس برکت والی ٹوکری سے مل رہا تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ برکت نے ان کے دلوں کو اور بھی نرم بنا دیا۔ راشدہ اب صرف اپنی ضرورت پوری نہیں کرتی تھی، بلکہ جو امرود بچتے انہیں گلی کے بچوں میں بانٹ دیتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کر اس کے پاس آتے اور ہنستے ہوئے کہتے، راشدہ آپا ہمیں بھی امرود دو۔ وہ مسکرا کر ان کی ہتھیلیوں میں امرود رکھ دیتی۔ کسی غریب عورت کے دروازے پر جاتی تو ساتھ میں 2-4 امرود رکھاتی۔ محلے میں بیمار بوڑھے کو دیکھتی تو دعا کے پیسے وہیں سے نکال کر دے دیتی۔ دھیرے دھیرے اس کی نیکی دلی کی چرچا پورے محلے میں پھیل گئی۔ لوگ کہتے، دیکھو اللہ نے اس لڑکی پر کیسی رحمت برسا دی، پہلے تو پھٹے حال تھی اب لوگوں کی مددگار بن گئی۔ نیکی ہی ایسی چیز ہے جو غریبی کو بھی دولت مند بنا دیتی ہے۔ محلے کی عورتیں جو پہلے اسے کمزور سمجھتی تھیں اب اس سے صلاح لینے لگیں۔ بچے اسے راشدہ آپا کہہ کر پکارتے اور دعائیں دیتے۔ اس کی ماں سکینہ ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہتی، یا رب جس طرح تو نے ہمیں تنگی سے نکالا ہے ایسے ہی اس محلے پر بھی رحمت برسا، اور میری بیٹی کو ہمیشہ سچائی اور صبر کی راہ پر قائم رکھنا۔ راشدہ کی جھونپڑی جو کبھی سنسان اور ویران نظر آتی تھی اب برکت اور بھائی چارے کی مثال بن گئی تھی۔ عورتیں وہاں آ کر بیٹھتی، بچے کھیلتے، اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے گھر سے رحمت کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ مگر اس خوشحالی اور محبت کے ماحول میں ایک اور دل جل رہا تھا، وہ تھا عالیہ کا۔ عالیہ ہر دن جب وہ دیکھتی کہ راشدہ کے گھر کے حالات سنورتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کی عزت بڑھا رہے ہیں تو اس کا دل جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس کی آنکھیں ہر روز راشدہ کے آنگن کی طرف ترچھی نگاہوں سے اٹھتی۔
کبھی بچوں کو ڈانٹتی، کبھی اپنے آپ بڑبڑاتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل تک جس کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، آج وہاں امرودوں کی برکت کا ڈھیر ہے۔ ضرور اس میں کوئی جادو ہے، کوئی چال ہے۔ اس کے بچے عدیل اور فضا بھی اب ماں سے سوال کرنے لگے تھے، امی اگر راشدہ آپا جادو کرتی ہیں تو وہ سب کو امرود دیتی ہیں، ہماری بھی مدد کرتی ہیں، پھر اس میں کیا برائی ہے؟ عالیہ جھلا اٹھتی اور کہتی، تمہیں کیا معلوم، باہر سے نیکی دکھاتی ہے، اندر سے سب چلاکی ہے۔ وہ درویش بھی اس کے گھر کیوں آیا؟ ضرور دونوں ملے ہوئے ہیں، کوئی راز ہے ان دونوں کے بیچ۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے زہر کو محلے میں پھیلانا شروع کر دیا۔ ایک عورت سے دوسری، دوسری سے تیسری تک بات پہنچی، کیا تم نے سنا راشدہ کالا جادو کرتی ہے؟ ہاں، اور وہ درویش اس کا ساتھی ہے، ضرور اس نے کوئی ٹونا ٹوکا سکھایا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے گھر اچانک امرود بڑھنے لگے۔ لوگوں میں شک کی سرگوشیاں اٹھنے لگیں، حالانکہ زیادہ تر لوگ راشدہ کی نیکی دیکھ چکے تھے اور اس کی مدد پا کر دعائیں دیتے تھے، مگر پھر بھی کچھ دل ایسے تھے جو جلدی بہک جاتے۔ ایک دن عالیہ نے محلے کی چوپال میں زور سے اعلان کر دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ درویش اس کے گھر گیا تھا۔ اسی دن سے راشدہ کے گھر یہ کرامت شروع ہوئی ہے۔ صاف ہے دونوں مل کر محلے کو دھوکہ دے رہے ہوں۔ چوپال میں بیٹھے کچھ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ حیران۔ ایک دو عورتوں نے ہاں میں ہاں بھی ملا دی۔ سچ کہتی ہے عالیہ، پہلے اس کے پاس کچھ نہ تھا، پر اچانک اتنا سب، اس میں کوئی نہ کوئی چال ضرور ہے۔ یہ افواہ دھیرے دھیرے آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب جب بھی راشدہ امرود بیچنے جاتی، کچھ لوگ اسے شک بری نگاہوں سے دیکھتے۔ بچے جو پہلے دوڑ کر اس کے پاس آتے تھے، اب اپنے ماں باپ کے ڈر سے پیچھے ہٹنے لگے۔ راشدہ نے یہ تبدیلی محسوس کی، مگر اس کے دل میں کوئی گلہ نہ آیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، لوگ چاہے جو کہیں، ہمیں اپنی نیت صاف رکھنی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم سچائی پر ہیں تو ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ سکینہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹی، جلن انسان کو اندھا کر دیتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ عورت یہی نہیں رکے گی اور چالیں چلے گی۔ اور واقعی سکینہ کی بات سچ ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ عالیہ کا دل اب اور بے چین ہو گیا تھا۔ اسے چین نہ آتا تھا جب تک کہ وہ راشدہ اور اس درویش کو پوری طرح بدنام نہ کر دے۔ اب اس نے ایک نئی سازش سوچنی شروع کر دی تھی۔ عالیہ کی جلن اب آگ بن چکی تھی۔ وہ ہر روز دیکھتی کہ محلے میں لوگ راشدہ کی تعریف کر رہے ہیں، بچے اس کے گھر سے امرود لے کر خوشی خوشی کھیلتے ہیں، اور یہاں تک کہ بوڑھے بزرگ بھی اس کی دعائیں دیتے ہیں۔ یہ سب منظر عالیہ کو اور بے چین کر دیتا۔ رات کو جب اس کا شوہر دکان سے لوٹتا، عالیہ اس سے شکایت کرتی، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ محلے میں سب اسی راشدہ کے نام کی مالا چھپ رہے ہیں، لوگ اس کے گھر آ جا رہے ہیں جیسے وہاں کوئی خزانہ ہو۔ اگر یہی حال رہا تو کل کو ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ شوہر تھکا ہارا اس کی باتوں کو ٹال دیتا، مگر عالیہ کا دل مانو پگھلنے والا لوہا تھا، جس پر جتنی چوٹ پڑتی وہ اتنی گرم اور خطرناک ہو جاتا۔ ایک شام اس نے اپنے دونوں بچوں عدیل اور فضا کو پاس بلایا۔ اس کی آنکھوں میں چلاکی کی چمک تھی۔ سنو، تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ وہ درویش جو اکثر محلے میں آتا جاتا ہے، اس کے پاس ایک جھولا ہے، اس جھولے میں ہی سب راز چھپا ہے، راشدہ کا جادو وہیں سے شروع ہوا تھا۔ تم دونوں چپکے سے اس کا جھولا لے آؤ اور اندر سے وہ چیز نکال کر لے آؤ جس سے وہ جادو کرتا ہے، تب سب کے سامنے سچائی کھل جائے گی۔ عدیل اور فضا معصوم تھے، انہیں تو اپنی ماں کی ہر بات سچی لگتی تھی۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے حامی بھر دی۔ اگلے دن جب درویش گلی کی نکڑ پر مسجد کے سائے میں بیٹھا تھا، دونوں بچے دھیرے دھیرے اس کے پاس پہنچے۔ درویش نے انہیں دیکھا تو مسکرایا اور پیار سے کہا، آؤ بچوں، بیٹھو، دیکھو یہ کھجوریں ہیں، لو کھاؤ۔ اس نے اپنے جھولے سے 2 کھجوریں نکالی۔
اور ان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بچوں نے نظریں جھکا لی، لیکن ان کے دل پر اپرادھی پن کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ عدیل نے کانپتے ہاتھوں سے کھجور لی، مگر فضا پیچھے ہٹ گئی۔ درویش نے بڑی شفقت سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، ڈر گئی ہو؟ فضا کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے، وہ رونے لگی اور بول پڑی، بابا، امی نے کہا ہے کہ آپ کا جھولا چوری کر لیں، کہا اس میں جادو کی چیزیں ہیں، ہم نہیں جانتے تھے مگر امی نے ڈانٹا۔ عدیل بھی سسکانے لگا۔ دونوں بچوں کے منہ سے سچ نکلتے ہی درویش کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو برسوں کی عبادت کا نور لیے ہوئے تھی۔ اس نے بچوں کو اپنے قریب کھینچا، سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، اچھا کیا جو سچ بول دیا، اللہ سچ بولنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ پھر اس نے اپنا جھولا کھولا، اندر کچھ نہ تھا سوائے ایک پرانی تسبیح، ایک چھوٹی سی مشک عطر اور ایک خالی کٹورے کے۔ درویش نے وہ کٹورا اٹھایا اور بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھو، اس میں کوئی جادو نہیں ہے، صرف اللہ کی رحمت برتی ہے جب کوئی سچے دل سے بانٹتا ہے۔ اتنے میں گلی میں شور اٹھا، عالیہ خود دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کے پیچھے محلے کی کئی عورتیں تھیں، وہ چیخ رہی تھیں، پکڑو پکڑو اس بوڑھے کو، اس کے جھولے میں جادو ہے۔ مگر جب اس نے اپنے بچوں کو روتے دیکھا تو اس کے قدم جم گئے۔ درویش نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، حسد کی آگ دل کو جلا دیتی ہے، میں وہی مسافر ہوں جسے تو نے بھوکا بھگایا تھا، آج تیرے بچوں نے جو سچ بولا وہی تیری نجات بن گئی۔ پھر درویش نے وہ خالی کٹورا عالیہ کے سامنے رکھ دیا اور بولا، اگر تیری نیت صاف ہو تو اس کٹورے میں ایک روٹی ڈال دے، دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ عالیہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گھر سے دوڑ کر ایک روٹی لائی اور کٹورے میں رکھ دی۔ سب حیران سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی روٹی کٹورے میں پڑی، وہ روٹی 2 ہو گئی، پھر 4، پھر 8۔ چند لمحوں میں کٹورا روٹیوں سے بھر گیا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، دیکھ لیا، برکت نیت سے آتی ہے، جادو سے نہیں۔ جو بانٹتا ہے اللہ اسے بھر بھر کے دیتا ہے، جو بند کرتا ہے اس کا دل بھی خالی ہو جاتا ہے۔ عالیہ روتے روتے درویش کے پاؤں پر گر پڑی، بابا مجھے معاف کر دیں، میں اندھی ہو گئی تھی حسد میں۔ درویش نے اسے اٹھایا، سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، اللہ معاف کرنے والا ہے، آج سے جو کچھ تیرے گھر میں ہے اس کا نصف غریبوں کو دے دیا کر، تیری برکت بھی واپس آ جائے گی۔ اس دن کے بعد عالیہ بدل گئی، اس کا گھر بھی برکت کا گہوارہ بن گیا۔ راشدہ اور عالیہ دونوں مل کر محلے کے غریبوں، یتیموں اور مسافروں کی مدد کرنے لگیں۔ بچے عدیل اور فضا اب فخر سے کہتے، ہماری امی اب سب کو روٹی دیتی ہیں۔ اور وہ درویش، وہ پھر چلا گیا، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں۔ مگر جب بھی کوئی بھوکا اس گلی سے گزرتا، ایسا لگتا جیسے کوئی بوڑھا درویش مسکراتا ہوا کہہ رہا ہو، بانٹو بانٹو، اللہ بھر بھر کے دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کہانی کے لیے ایک سبسکرائب تو بنتا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔